السلام علیکم۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو تحقیق کی اقسام کو سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تحقیق کی اہم اقسام پر تفصیل سے بات کریں گے، جن میں شامل ہیں بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق، تجزیاتی تحقیق، وضاحتی تحقیق، تشریحی تحقیق اور عملی تحقیق۔ یہ ویڈیو آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گی کہ کون سی تحقیق کب اور کیوں کی جاتی ہے۔ تو آئیے تحقیق کی دنیا کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ بنیادی تحقیق، بیسک ریسرچ۔ بنیادی تحقیق کو نظری تحقیق بھی کہا جاتا ہے۔ اس تحقیق کا مقصد کسی عملی مسئلے کو فوری طور پر حل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ علم میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی تحقیق میں ہم نظریات، اصولوں اور قوانین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی محقق انسانی یادداشت کے عمل پر تحقیق کر رہا ہے تو یہ بنیادی تحقیق ہوگی۔ یہ تحقیق مستقبل میں ہونے والی اطلاقی تحقیق کی بنیاد بنتی ہے۔ اطلاقی تحقیق، اپلائیڈ ریسرچ۔ اطلاقی تحقیق کا مقصد حقیقی دنیا کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوتا ہے۔ یہ تحقیق براہ راست معاشرے، تعلیم، صحت اور صنعت میں استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی محقق آن لائن تدریس کے بہتر طریقے تلاش کرنے پر تحقیق کر رہا ہے تو یہ اطلاقی تحقیق کہلائے گی۔ سادہ الفاظ میں، بنیادی تحقیق نظریہ دیتی ہے اور اطلاقی تحقیق اس نظریے کو عملی شکل دیتی ہے۔ ایکسپلورٹری ریسرچ، تجزیاتی تحقیق۔ تجزیاتی تحقیق اس وقت کی جاتی ہے جب کسی مسئلے کے بارے میں معلومات بہت کم ہوں۔ اس تحقیق کا مقصد مسئلے کو سمجھنا، سوالات پیدا کرنا اور تحقیق کی سمت متعین کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، کرے گا ایکسپلورٹری ریسرچ اگر کسی نئے تعلیمی مسئلے پر ابھی زیادہ تحقیق موجود نہ ہو تو ریسرچر پہلے۔ یہ تحقیق اکثر انٹرویوز، مشاہدے اور ابتدائی ڈیٹا پر مشتمل ہوتی ہے۔ وضاحتی تحقیق، ڈسکرپٹیو ریسرچ۔ وضاحتی تحقیق کا مقصد کسی صورتحال یا مظہر کو جیسے ہے ویسے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اس میں محقق وجہ یا نتیجہ بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف حقائق کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، طلباء کے مطالعے کے اوقات، اساتذہ کے تدریسی انداز، یہ کسی ادارے میں طلباء کی حاضری، یہ سب وضاحتی تحقیق کی مثالیں ہیں۔ یہ تحقیق اکثر سروے اور مشاہدے کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تشریحی تحقیق، ایکسپلیناٹری ریسرچ۔ تشریحی تحقیق کا مقصد وجہ اور اثر کے تعلق کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ تحقیق سوال کا جواب دیتی ہے، یہ کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر، اگر کوئی محقق یہ جاننا چاہے کہ مطالعے کے زیادہ اوقات کیوں بہتر نتائج دیتے ہیں تو یہ تشریحی تحقیق ہوگی۔ یہ تحقیق مفروضات، شماریاتی تجزیے اور تجربات پر مبنی ہوتی ہے۔ عملی تحقیق، ایکشن ریسرچ۔ عملی تحقیق خاص طور پر اساتذہ، منتظمین اور پریکٹیشنرز کے لیے اہم ہوتی ہے۔ اس تحقیق کا مقصد کسی موجودہ مسئلے کو اسی جگہ حل کرنا ہوتا ہے جہاں وہ مسئلہ موجود ہو۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی استاد اپنی کلاس کی تدریسی حکمت عملی بہتر بنانے کے لیے تحقیق کرے تو یہ عملی تحقیق کہلائے گی۔ یہ تحقیق منصوبہ بندی، عمل، مشاہدہ اور بہتری کے مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے تحقیق کی اہم اقسام کو سیکھا۔ بنیادی تحقیق، اطلاقی تحقیق، تجزیاتی تحقیق، وضاحتی تحقیق، تشریحی تحقیق، عملی تحقیق۔ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تحقیق کے مسئلے کے مطابق درست قسم کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تحقیق کے مراحل پر بات کریں گے۔